ایک ایسی قدیم کہانی جو آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے، بابل کا برج۔ یہ صرف اینٹ اور گارے کی کہانی نہیں، بلکہ ہمارے عزائم، ہماری طاقت کی بھوک اور اپنی شناخت کی تلاش کا ایک گہرا آئینہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم کہانی آج ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ انسانیت کو آگے بڑھانے والی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ کیا یہ محبت ہے، طاقت یا کچھ اور ہی ہے؟ اس کا جواب ایک ایسی کہانی میں چھپا ہے جو ہزاروں سال پرانی ہونے کے باوجود آج بھی بالکل نئی لگتی ہے۔ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب دنیا سیلاب کی تباہی سے باہر نکلتی ہے تو انسانیت ایک نیا راستہ چنتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے بابل کی کہانی شروع ہوتی ہے، جب انسان نے خدا پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی طاقت اور اپنی عقل پر بھروسہ کرنا شروع کیا۔ تو اس بڑے منصوبے کے پیچھے دو بڑے جذبے کام کر رہے تھے، ایک تو تھا خوف اور دوسرا تھا بغاوت۔ نمرود کی قیادت میں انسانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی خدا کے رحم و کرم پر نہیں رہیں گے۔ سوچ یہ تھی کہ ایک ایسا ٹاور بنایا جائے جو آسمان کو چھوئے، اتنا اونچا کہ اگر اگلا سیلاب آئے بھی تو اس کا پانی وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اب دیکھیں، اینٹیں پکا کر انہیں جوڑنا، یہ سننے میں تو ایک عام سی تعمیراتی ٹیکنیک لگتی ہے نا؟ لیکن یہ اس دور کی سب سے جدید ٹیکنالوجی تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ انسان اب قدرت کا محتاج نہیں رہا، بلکہ وہ خود اپنی دنیا بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اس برج کی بنیاد صرف اینٹوں اور گارے پر نہیں رکھی گئی تھی۔ اس کی اصلی بنیاد ایک خواہش تھی، ایک ایسا جملہ جو آج بھی ہماری دنیا میں گونجتا ہے: آؤ ہم اپنا نام پیدا کریں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ تو ایک طرح سے اعلان جنگ تھا، تقدیر کے خلاف، اور اس خیال کے خلاف کہ انسان کی پہچان کوئی اور بنائے گا۔ اور یہاں زبان کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ عبرانی زبان میں شیم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو معمار تھے یہ نوح کے بیٹے شیم کی ہی نسل سے تھے، تو ایک طرح سے وہ لفظی طور پر اپنے لیے ایک نیا شیم، یعنی ایک نیا نام بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی پہچان، اپنی میراث۔ یہ کہانی بھلے ہی ہزاروں سال پرانی ہو، لیکن بابل کا وہ جذبہ آج بھی ہمارے ارد گرد زندہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے شہروں کی آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں۔ فلپ نوبل کا یہ قول دیکھیں، یہ بالکل اسی جذبے کو پکڑتا ہے جو بابل کے لوگوں میں تھا، کہ ایک اونچی عمارت کھڑی کرنا صرف ایک تعمیر نہیں، یہ تو کائنات پر اپنے اختیار کا اعلان ہے۔ اور آج کی فلک بوس عمارتوں کے پیچھے بھی وہی محرکات ہیں، چاہے وہ شناخت کی تلاش ہو، اپنی طاقت کا مظاہرہ ہو، یا ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش۔ یہ سب انہی بنیادوں پر کھڑی ہیں جن پر بابل کا برج بن رہا تھا۔ یوں سمجھیں کہ کہانی وہی ہے، بس کردار اور زمانہ بدل گیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے آسمان کو چھونے کی کوشش کی تو آسمان سے کیا جواب آیا۔ یاد ہے نا ان کا مقصد کیا تھا؟ ایک ایسا برج جو سیدھا آسمان تک جائے، ایک ایسی تعمیر جو خدا کو چیلنج کر دے۔ مگر آسمان کی نظر سے یہ کہانی کچھ اور ہی تھی۔ اور یہ ہے اس کہانی کا سب سے بڑا طنز۔ انسان سمجھ رہا تھا کہ وہ آسمان تک پہنچ گیا ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ اتنا چھوٹا تھا، اتنا معمولی کہ اسے دیکھنے کے لیے نیچے اترنا پڑا۔ اب خدا نے اس برج کو توڑا نہیں، اس پر کوئی بجلی نہیں گرائی، بلکہ اس نے اس کی بنیاد کو ہلا دیا۔ اور وہ بنیاد کیا تھی؟ ان کی زبان، ان کا اتحاد۔ جیسے ہی زبانیں الگ ہوئیں، لوگ ایک دوسرے کو سمجھنا چھوڑ گئے، اور وہ عظیم منصوبہ خود بخود ٹھپ ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عظمت حاصل کرنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے؟ نہیں، کہانی ہمیں ایک دوسرا راستہ بھی دکھاتی ہے، ایک شخص کے ذریعے جس کا نام تھا ابرام۔ اور یہاں دو بالکل مختلف فلسفے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف بابل کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنا نام خود بنائیں گے، اور دوسری طرف ابرام ہے جس سے خدا کہتا ہے فکر نہ کرو، میں تمہارا نام بڑا کروں گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل اہمیت اور معنی کہاں سے ملتے ہیں؟ کیا یہ خود بنائے جاتے ہیں یا کسی اعلیٰ ہستی پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں؟ بابل اور ابرام کا یہ فرق صرف دو افراد کا نہیں، بلکہ یہ دو نظریات، دو دنیاوں اور دو طرح کے شہروں کی کہانی کا آغاز ہے۔ ابرام بھی ایک شہر کی ہی تلاش میں تھا، لیکن وہ ایسا شہر تھا جو اینٹوں اور گارے سے نہیں، بلکہ خدا کے وعدے اور اس کے ڈیزائن پر بنا ہو۔ تو ایک طرف ہے بابل کا شہر جو انسانی فخر اور طاقت کی نشانی ہے، اور دوسری طرف ہے نیا یروشلم جو خدا پر بھروسے اور اس کی شان کی علامت ہے۔ فرق معمار کا ہے، نیت کا ہے، اور سب سے بڑھ کر بنیاد کا ہے۔
یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کہانی انسانی عقل یا ٹیکنالوجی کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ اصل فرق ترجیح کا ہے کہ بنیاد کیا ہے۔ کیا انسان اپنے ذہن پر بھروسہ کر کے خدا کو استعمال کرتا ہے، یا پھر خدا پر بھروسہ کر کے اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو بابل کی کہانی ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی کس شہر میں رہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کس شہر کے لیے جیتا ہے۔ زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ اپنا غرور، اپنی کامیابی، یا کسی اعلیٰ ہستی پر بھروسہ؟